السلام علیکم. ہم ڈاکٹر شبانہ خانوار سے دورہ القرآن کے سلسلے میں ہم پارہ نمبر 4 لن تنالوا اور سورہ آل عمران کی تلاوت کریں گے. رکوع نمبر 11 کی تلاوت کریں گے اور اسلام وتھ وائس چینل کے ذریعے جاننے کی کوشش کریں گے. اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے رکوع نمبر 11 میں ہمارے لیے کیا پیغام بھیجا ہے. صلو علی النبی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے، ہرگز نہ مرنا مگر مسلمان. واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، اور اللہ کی رسی مضبوطی سے تھام لو اور سب مل کر اور آپس میں پھٹ نہ جانا. واذکروا نعمت اللہ علیکم وإذ کنتم أعداء فألف بین قلوبکم فأصبحتم بنعمتہ إخوانا. اور جب تم میں بیر تھا اس نے تمہارے دلوں میں ملاپ کر دیا تو اس کے فضل سے تم آپس میں بھائی ہو گئے. ألا شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. اور تم ایک غار دوزخ کے کنارے پر تھے تو اس نے تمہیں اس سے بچا لیا. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. اور اللہ تم سے یوں ہی اپنی آیتیں بیان فرماتا ہے کہ کہیں تم ہدایت پاؤ. وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. اور تمہیں ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے کہ بھلائی کی طرف بلائے اور اچھی بات کا حکم دے اور بری سے منع کرائے، اور یہی لوگ مراد کو پہنچیں گے. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ. اور ان جیسے نہ ہونا جو آپس میں پھٹ گئے اور ان میں پھوٹ پڑ گئی بعد اس کے روشن نشانیاں انہیں آ چکی تھیں. وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. اور ان کے لیے بڑا عظیم عذاب ہے. اللہ اکبر. یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ فاما الذین اسودت وجوہہم اکفرتم بعد ایمانکم فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون. جس دن کچھ منہ اجالے ہوں گے اور کچھ منہ کالے اور جن کے منہ کالے ہوئے. کیا تم ایمان لا کر کافر ہوئے تو اب عذاب چکھو اپنے کفر کا بدلہ. وَأَمَّا الَّذِينَ یزت وجوہہم ففی رحمت اللہ ہم فیہا خالدون. اور وہ جن کے منہ اجالے ہوئے اور اللہ کی رحمت میں وہ ہمیشہ رہیں گے. تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق. یہ اللہ کی آیتیں ہیں کہ ہم ٹھیک تم پر پڑھتے ہیں. وَاللَّهُ یرید. اور اللہ جہان والوں پر ظلم للعالمین، اور اللہ جہان والوں پہ ظلم نہیں چاہتا. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمان و زمین میں ہے. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ. اور اللہ ہی کی طرف سب کاموں کا رجوع ہے. سبحان اللہ. الحمدللہ کثیرا. اب ہم جانیں گے جیسا کہ پچھلے میں ہم لوگوں نے دیکھا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا. واذکروا نعمت اللہ علیکم وإذ کنتم أعداء فألف بین قلوبکم فأصبحتم بنعمتہ إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. تو ہم پارہ نمبر 4 رکوع نمبر 11 اور آل عمران کا 102 آیت ہے دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا اس نے ڈرنے کا حکم دیا ہے.
مگر مسلمان، اور اللہ کی رسی مضبوطی سے تھام لو۔ اس سے پہلے بھی بیان ہو چکا ہے کہ اللہ کی رسی کون ہے؟ انبیاء، اولیاء، اشفیاء، اتقیاء، یہی لوگ اللہ کی رسی ہیں۔ انبیاء، امام الانبیاء اور آخر الزمان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ نبوت روک دی گئی، اور نبوت ولایت میں منتقل ہو گئی مولا علی مشکل کشا سے۔ ولایت کا سلسلہ جاری ہوا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے میری بھیجی ہوئی ہم کو کس کے تھام لو، فرقوں میں نہ بٹو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بل آپس میں فرقہ نہ تفرق ولا تفرق، تو فرقوں میں نہ بٹو، یعنی کلام پاک سے یہ بات ثابت ہے کہ جو لوگ، جو علماء ہمیں فرقوں میں بانٹ رہے ہیں وہ خود حق پہ نہیں۔ اسی لیے ہم دین حق پہ ہمیں راغب ہونا چاہیے، کلام پاک کو جاننے کی کوشش کرنا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس کلام پاک میں ہمارے لیے کیا پیغام دے جائے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور ہدایت، وارننگ کے طور پہ لوگوں کو بتایا تھا کہ ہمارے ظاہری پردے کے بعد میں حیات النبی ہوں، مجھے کبھی موت نہیں ہے، میرے عاشقین غلامین متقدین آخری وارث مہدی تک جو بھی حمل ہیں ان کو کبھی موت نہیں ہے۔ لیکن بطور ظاہر میں، ظاہری پردے میں جب چلا جاؤں گا تو ہمارے امتی کہلانے والے آپس میں فرقوں میں بٹ جائیں۔ تو انہوں نے وارننگ دی تھی کہ فرقوں میں مت بیٹھنا، اور اللہ کی بھیجی ہوئی حبل کو کس کے تھام لینا۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محفل میں تمام اصحاب کرام علیہم الرضوان بیٹھے ہوئے تھے۔ ان لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بھیجی ہوئی حبل، اللہ کی بھیجی ہوئی حبل کون ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ اللہ کی بھیجی ہوئی حبل ہم ہیں۔ اور اس کے بعد سے ایک مقام پہ انہوں نے کہا کہ اللہ کی بھیجی ہوئی حبل میرا علی ہے، اور اس کے بعد سے ایک مقام پہ کہا کہ انبیاء، اولیاء، اشفیاء، اتقیاء تمام اللہ کی بھیجی ہوئی حبل، اور حبل اللہ، یہ اللہ کے حبل ہیں۔ اور کلام پاک بھی کہہ رہا ہے کہ انہیں مضبوطی سے تھامے رہو، فرقوں میں مت بٹو، عداوت نہ کرو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور اس کا مثال بھی دیا کہ کس طریقے سے اوس اور خزرج دو قبیلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لے آئے، اور اس کے بعد سے یہودی کا ایک انسان آیا اور دونوں میں نفرت بھڑکانے لگا، ان کی پرانی عداوت کو یاد دلا کے، اور دونوں آپس میں تلوار کھینچ لیے۔ اس طریقے سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ترنت حاضر ہوئے، اور جیسے ہی وہ حاضر ہوئے، یعنی حبل کے حاضر ہوتے ہی ایمان کا نور پھوٹا اور قلب میں رقت طاری ہو گیا، اور اس کے بعد سے وہ لوگ معافی تلافی کر دیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی مانگ لیا، اور ایک دوسرے سے معافی مانگی، ایک دوسرے کے گلے لگ گئے۔ یہ حبل کا مرتبہ ہے۔ تو تمام انبیاء، اولیاء، اشفیاء اور اتقیاء جس دور میں بھی آپ ظاہری زندگی میں جی رہے ہیں، آپ کا حق بنتا ہے کہ اس دور کے کسی نہ کسی اولیاء، انبیاء، اشفیاء، اتقیاء سے جا کے مل جاؤ۔ کسی بھی فرقے میں نہ بٹو، کسی بھی سلسلے میں نہ بٹو۔ دین محمدی مشرب ہے، یعنی محمدی دین محبت ہے، اس لیے تمام عالم انسانیت میں محبت کا پیغام دو، اور اپنی زندگیوں میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت، مروت، اخوت اور مساوات کے ساتھ رہو، اور اپنے ذہنوں کو وسیع کر کے رکھو کہ تمام انبیاء کے امام رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، تو تمام انبیاء کے جتنے بھی امتی ہیں، ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، جو بھی ہے، جس بھی انبیاء کا ماننے والا ہے، وہ ہمارے امام کے ہی مقتدی، یعنی اس کے جو نبی ہیں اس کے امام ہمارے نبی ہیں۔ تو اس طریقے سے وہ بھی محمدی ہوا، اور اپنے ذہنوں کو وسیع کر کے، اور اس کے بعد سے محمدی دین اور محمد کے امتی ہونے کا حق ادا کرنے کی کوشش کرتے رہو، فرقوں میں نہ بٹو۔ اور اس سے بات ثابت ہوا کہ جو فرقوں سے اوپر اٹھ کے، سلسلوں سے اوپر اٹھ کے، ذات و صفات سے اوپر اٹھ کے اپنی سوچ رکھتے ہیں، اور اللہ انہیں ہدایت دیتے ہیں، وہی ہدایت کی طرف ہیں، اور اس کے بعد سے وہی لوگ اپنی مراد کو پہنچتے ہیں۔ تو اگر ہم اپنی مراد کو پہنچنا چاہتے ہیں، الستو بربکم کا وعدہ جو قالوا بلا کہہ کے ہم نے وعد لیا، اللہ نے جو وعد لیا تھا
اس عہد کو اگر ہم پورا کرنا چاہتے ہیں اور محمدی اپنے آپ کو کہلانا چاہتے ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی کہلانا چاہتے ہیں، تو ہمیں کسی بھی طریقے کی عداوت میں نہیں پھنسنا چاہیے، بلکہ محبت، مروت، اخوت اور مساوات سے اپنی زندگی گزارنا چاہیے، اور نفرتوں کو اپنے دلوں میں جگہ نہیں دینا چاہیے، کیونکہ ایک ہی دل ہے، اگر اس میں ہم نے نفرت رکھ لی تو محبت کہاں سمائے گا، اور اگر محبت رکھی ہے تو نفرتوں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہوگی۔ وہ آئے گا، اگر گلاس بھرا ہوا ہے تو پانی ڈالیے گا تو وہ ابل کے گر جاتا ہے، تو بھرے ہوئے چیز میں اگر آپ کا برتن بھرا ہوا ہے اس میں کوئی اور چیز ڈالیے گا تو ابل کے زمین پہ گر جاتا ہے۔ اسی طریقے سے آپ اپنے قلبوں کو، اپنے دلوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اہل بیت اطہار، ان کے عاشقین، ان کے غلامین، ان کے متقین کی محبت سے اس طریقے سے لبریز رکھیں کہ اگر منافقت یا نفرت کہیں سے آئے تو وہ اوپر ہی سے اوپر چلا جائے۔ اللہ ہمیں ہدایت عطا فرمائے، اور غور سے اس بات کو سنیے کہ ہمیں فرقوں میں نہیں بٹنا ہے، ہمیں صرف محمدی رہنا ہے، اور محمدی دین ہی دین اسلام ہے، وہی دین الہی ہے، وہی دین حق ہے، اس لیے ہمیں اس کی طرف رہنا ہے۔ اور وارث پاک عالمنا مدثر لہو نے کہا کہ ہمارے ہاں کوئی فرقہ نہیں ہے، مسلک نہیں ہے، ہمارے ہاں مشرب ہے۔ تو اس طریقے سے دین حق انہوں نے پھیلایا، لیکن کچھ کم عقل پڑھے لکھے جاہلوں کو جو جاہلیت جیسی سوچ رکھتے ہیں انہیں وہ سمجھ ہی میں نہیں آتا، تو ہمیں سمجھنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ کلام پاک سے یہ بات ثابت ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دین حق ہے، اور اس کے بعد انہوں نے مشرب لے کے آیا تھا، اور اسی طریقے سے وارث پاک عالمنا مدثر لہو جو دیو شریف میں ہیں، انہوں نے بھی کہا کہ میں نانے کے دین میں جو ملاوٹ ہو گیا تھا اسے دادی زہرا سلام اللہ علیہ کی چادر تطہیر میں چھان کے خالص دین دے رہا ہوں، اس میں ملاوٹ نہ کرنا، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور اس لباس کو کہا کہ یہ لباس حق ہے، نوری لباس ہے، سیدی لباس ہے، اور اس کے بعد سے اسے لباس نہ سمجھنا، کپڑا نہ سمجھنا۔ تو اس طریقے سے ان کا پیغام کلام پاک، ان کا قول، وارث پاک علیہ کا قول کلام پاک سے ظاہر ہوتا ہے، اور انہی کا نہیں، جتنے بھی حق پرست اہل اللہ ہوتے ہیں وہ اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے ہیں۔ جب من کنت مولا فہذا علی مولا کا اعلان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کر رہے تھے تو لوگوں نے کہا اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں کہ یہ حکم ربی ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ ہم اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے، یعنی صرف حکم ربی سناتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے جتنے بھی انبیاء، اولیاء، اشفیاء کیا ہوتے ہیں وہ اپنی طرف سے کچھ بھی جوڑ گھاٹ نہیں کرتے ہیں، بلکہ جو حکم ربی ہوتا ہے وہی لوگوں کو سناتے ہیں۔ اس لیے کوئی بھی اگر اہل اللہ ہے، اہل حق ہے، تو ان کے قول کو اگر آپ دیکھیں گے تو کلام پاک کی کسی نہ کسی آیت سے ٹیلی کرتا ہوا ہوگا۔ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ میری ظاہری زندگی کے بعد یہ میں پردے میں چلا جاؤں گا جب، تو اس کے بعد سے بہت ساری ایسی من گھڑت باتیں مجھ پہ منسوخ کر دی جائیں گی، اور کہا جائے گا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حدیث قدسی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عاشقین، متقین، غلامین جو وہاں بیٹھے تھے ان کی چیخیں نکل گئی، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ہم حق اور ناحق کا فیصلہ کس طریقے سے کریں گے؟ انہوں نے کہا کہ اگر کوئی کتنا بھی کہے کہ یہ حدیث قدسی ہے، لیکن جب تک وہ آیت، وہ سینٹنس، وہ بات کلام پاک سے ٹیلی نہ کرے تو اسے رد کر دینا، اگر ٹیلی کرتی ہے تو اسے میری حدیث مان لینا۔ اللہ سبحان اللہ، الحمدللہ کثیرا۔ تو ہر دور کے انبیاء، اولیاء، اشفیاء جو ہیں وہ کلام پاک ہی اپنی اپنی زبانوں میں، کیونکہ یہ ہندوستان ہے اور یہاں ہم لوگ ہندی، اردو اور پوروی بھاشا جاننے والے ہیں، اس لیے عام فہم زبان میں وارث پاک عالمنا مدثر لہو نے یہ بات بتایا تھا کہ ہم فرقے والے نہیں ہیں، ہم مسلک والے نہیں ہیں، ہم مشرب والے ہیں۔ اللہ اکبر، مشرب یعنی مشرب عشق والے ہیں۔ اور اس کے بعد سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے نانے کا دین ہے کہ انسانیت، محبت، مروت، اخوت اور مساوات، یہ جس کے اندر ہے وہی دین محمدی والا ہے، وہی دین وارث ہے۔ اور یہ دیکھنے میں 5 نظر آتے ہیں لیکن گنیے گا تو ان میں 14 بنے ہوئے ہیں، اور یہ 14 وارثین ہیں، 7 اوپر 7 نیچے۔ یہ اللہ نے اسی صورت میں دنیا کائنات کو بھی بنایا ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کلام پاک کی بات کو ہم یاد رکھیں گے کہ فرقوں میں نہیں بننا ہے، اور دین حق پہ، دین محمدی پہ اور اسلام پہ ہمیں قائم رہنے کی کوشش کرنا ہے۔ اور ہم سب کو
اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے حبیب اور اپنے پنجتن اپنے عاشقین غلامین متقدین کا صدقہ عطا فرمائے اور ہمیں مشرب والا بنا دے۔ تو ہمیں یہ دیکھا جب تم نے اور مولا حسن علیہ السلام نے بتایا، مولا حسن علیہ السلام کی حدیث سے یہ ثابت ہے کہ جو تم کو پیاری چیز لگے اسی کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ اور اس کے بعد جیسے صحابہ کرام علیہ السلام نے بھی ویسا ہی کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو دیکھتے ہوئے خوشی و مسرت کا اظہار بھی کیا۔ اور یہ مسلم شریف اور قاسم اور احمد بن محمد شریف سے بھی ثابت ہے۔ اور ایک دوزخ کے کنارے پر تھے تو اس نے تمہیں اس سے بچا لیا، اور اس کے بعد سے جب خضر اور روز قبیلہ آپس میں لڑنے کے لیے تیار ہو گئے تھے، اور اس کے بعد سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ان کے حمل تھے، تو ان کے آگے ہی انہیں ہدایت مل گئی۔ تو آیت نازل ہوئی کہ ان سے کہہ دو کہ اللہ نے اپنا حمل بھیج کے تمہیں گمراہ ہونے سے بچا دیا ہے۔ اللہ تم سے یوں ہی آیتیں بیان فرماتا ہے کہ کبھی تم ہدایت پاؤ، اور ایسی ہی آیتوں سے تمام عالم انسانیت کو ہدایت ملتا ہے۔ اور تم میں ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے کہ بھلائی کی طرف بلائے اور اچھی بات کا حکم دے اور برائی سے منع کرے، اور یہی لوگ مراد کو پہنچیں گے اللہ اوپر۔ تو اس دور سے لے کے اس دور تک انبیاء، اولیاء، اشفیاء، انبیاء بھی ہیں جو اللہ کے مقرب اور خاص بندے ہیں، ان کے حمل ہیں، اور یہ دین کی طرف تم کو بلاتے ہیں، یعنی امر بالمعروف کی دعوت دیتے ہیں اور تمہیں حکم دیتے ہیں، اللہ کی طرف بلاتے ہیں، اور وہی لوگ مراد کو ہیں۔ اور جو لوگ ان سے جڑ جاتے ہیں اور ان کے بلانے کی طرف راغب ہو جاتے ہیں وہ بھی مراد کو پہنچ جاتے ہیں، اور ان جیسے نہ ہونا جو آپس میں پھٹ گئے اور ان میں پھوٹ پڑ گئی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت کہ حکم ربی اپنے پیارے حبیب کے ذریعے ہم تک پہنچائی کہ آپس میں لڑو بھڑو اور پھوٹ مت ڈالو، اور نہ ہی پھوٹ ڈال کے رہو، فرقوں میں مت بٹو، تفرقہ نہ ڈالو آپس میں۔ بات اس کی روشن نشانیاں انہیں آ چکی ہیں۔ روشن نشانیاں یہ بتائیے کہ کلام پاک امت محمدیہ کے لیے کلام پاک سے بڑھ کر اور کون سی روشن نشانی ہوگی؟ ہمارے پاس کلام ناطق بھی ہے اور ہمارے پاس کلام ثاقب بھی ہے، اور یہ دونوں رہتے ہوئے اگر ہم گمراہ ہو گئے تو امت محمدی ہو ہی نہیں سکتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو ہمیں اپنے اوپر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم دین پر ہیں کہ نہیں ہے۔ اس کے بعد روشن نشانیاں آ چکی تھیں، پچھلوں پہ بھی، یہودی اور نصارہ پہ بھی کتاب نازل ہوئی تھی، روشن نشانیاں آئی تھیں، ان کے بھی رسول تھے، ان کے بھی انبیاء تھے، ان کے بھی امام تھے، لیکن وہ اپنے اماموں کے عہد سے منکر ہو گئے تھے، کتابوں کے خلاف ہو گئے تھے اپنے چند دنیاوی فائدوں کے لیے، تو ان کے اوپر عذاب نازل ہوا، اور اس کے بعد سے وہ دین اسلام سے پھر گئے۔ اللہ کے اوپر اللہ نے ہدایت نہیں دی جس نے، اور کہا کہ ایسے لوگ جو دین حق سے پھر جاتے ہیں اور ہمارے رسول جو علم و حکمت دین حق دین اسلام لے کے آئے ہیں ان پہ جھوٹ مانتے ہیں، ان سے سوال و جواب کرتے ہیں، ان کے منہ قیامت کے دن کالے ہو جائیں گے۔ کیا اور تم ایمان لا کر کافر ہوئے تھے؟ تو وہ لوگ ایمان، کسی بھی نبی کے حال کو لوگ ایمان لے آئے تھے، حق جان گئے تھے کتابوں کے ذریعے اور اپنے نبیوں کے ذریعے، اس کے باوجود بھی وہ مگر گئے تو کافر ہو گئے۔ یعنی حق جان کے جو اس پر پردہ ڈال دیتا ہے وہی کافر کہلاتا ہے۔ بہت سارے علماء ظاہر ایسے ہیں جو حق جانتے ہیں لیکن لوگوں سے حق چھپاتے ہیں، تو وہ غور کریں کہ اسی وقت وہ کافر ہو جاتے ہیں، چاہے وہ کتنا بھی روزہ نماز ہر جگہ کرتے رہیں، اس کے باوجود بھی وہ کافر ہیں۔ حق جانا اور حق کو چھپایا وہی کافر ہے۔ تو یہ ہے کافر کی پہچان۔ تو اب عذاب جو ہے اپنے کفر کا بتا، اور ایسے لوگوں کے کفر کا بتا عذاب ہوگا، بہت عظیم عذاب ہوگا، اور وہ جن کے منہ اجالے ہوئے اللہ کی رحمت میں ہمیشہ اس میں رہیں گے، اور جن کے منہ قربتاً اللہ میں چلے گئے تو اللہ کی روشنی میں ہمیشہ اجالے میں رہیں گے۔ یہ اللہ کی آیتیں ہیں، ہم ٹھیک ٹھیک تم پر پڑھتے ہیں، اور اللہ جہان والوں پہ ظلم نہیں چاہتا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کہا جاتا ہے کہ ایک ماں اپنے بچے سے جتنا محبت کرتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے سے اس کے 70,000 گنا زیادہ محبت کرتا ہے۔ اور جن قربتاً اللہ جو ہوتے ہیں، یہ جو حبل ہے، یہ حبل اللہ جو ہے، یہ جو اللہ کے بھیجے ہوئے حبل ہیں، انبیاء، اولیاء، اشفیاء اور انبیاء، یہ لوگ جو ہیں، یہ لوگوں
और ये भी एक माँ अपने बच्चे से जितना मोहब्बत करती है 70 गुना ज्यादा ये अपने अल्लाह के बंदों से मोहब्बत करते हैं। और उसके बाद से अल्लाह 70,000 गुना अपने बंदों से मोहब्बत करता है। वो अपने बंदों पर जुल्म करना नहीं चाहता है, इसीलिए तो उसने इतने सारे अम्बिया और यासिया भेजे कि जाओ और तमाम इंसानियत को दीन हक की दावत दो, दीन इलाही की तरफ राग़िब करो, ताकि वो मुझ मेरी तरफ फिर जाए और माफी मांगे और मैं उसे माफ कर दूं। लेकिन हर दौर में ऐसा हुआ है और बड़े अफसोस की बात है कि आज भी ऐसा ही होता चला आ रहा है। अब भी वक्त है, सांसें हैं और हम ज़ाहिरी जिंदगी में हैं, तो हमें इस किताब को पढ़ना चाहिए और उसके बाद से पंजतन की रहबरी ख्याल करना चाहिए, उनके अकीदे उनके तसव्वुर में पढ़ना चाहिए, उनके ख्याल में कि अल्लाह पंजतन के सबके तुफैल में अल्लाह कोई भी दुआ रद्द नहीं करता। पंजतन के सबके तुफैल में ख्याल में जब हम इसे पढ़ेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला इसे कलाम पाक से हमें रहबरी देगा और किसी न किसी कब्र से हमें जरूर जोड़ देगा और कब्र से जुड़ जाएंगे तो हम अल्लाह तक पहुंचेंगे। तो अल्लाह अपने बंदों पे जुल्म नहीं करना चाहता और अल्लाह ही का है जो कुछ आसमान और जमीन में है, यानी कुल कायनात तो उसी की है और उसने पंजतन को सौंप दिया। अल्लाह कहता है कि जो कुछ मेरा है मेरे महबूब का, और जो मेरे महबूब का है मेरा नहीं, महबूब ने कहा जो मेरे अहले बैत का था, मेरे वारिसैन का नहीं, जो मेरा नहीं। वारिसैन ने कहा जो मेरे आशिक़ैन गुलामैन मुतक़द्दीम का नहीं, वो मेरा नहीं। यही सीढ़ी बना दी गई थी, इसलिए सीढ़ी को न छोड़िएगा, नहीं तो हम तक पहुंचना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन होगा। सल्लल्लाहु अलैहि हबीब और तमाम उमूर उसी के हाथ में और उसी की तरफ रुजू होना ही यही सबसे बड़ी बात है। हमारे या वारिस अल्लाह वारिस हक वारिस हुसैन वारिस आका वारिस मौला वारिस दादा वारिस हक हक हक